کچھ ممالک ایسے ہوتے ہیں، بلکہ اکثر ممالک ایسے ہوتے ہیں جو کہ کوششیں کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو وفاق ہوتا ہے نا، جو اس قسم کے ملٹی لیٹرل ایونٹس ہوتے ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ وہ دارالحکومت ہی میں ہوں. اور اب آپ کو بتائیں گے اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم سربراہی اجلاس کے لیے تیاریاں جاری ہیں. شاہراہوں پر خیر مقدمی بینرز اور مختلف ممالک کے جھنڈے لگا دیے گئے. کے احتجاج کے اعلان سے فرق نہیں پڑتا، شرپسندوں کو رخنہ ڈالنے کا موقع نہیں ملے گا. وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے واضح کر دیا انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کی پارٹی جو ہے وہ تو آلریڈی پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کر رہی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے وہ آلریڈی چاہتا ہے کہ ایس سی او کی جو کانفرنس ہے وہ خراب ہو. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے وہ ایونٹ کروا دیا، کوئٹہ میں کروا دیا، بلوچستان میں، پشاور میں کروا دیا، لاہور میں کروا دیا، کراچی میں، ملتان میں، کوئی ایسا شہر آپ پک کر لیتے ہیں اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو 2 ارب آپ نے یہاں پہ خرچ کیے نا، وہ 2 ارب وہاں پہ خرچ ہو جاتے ہیں. تو وہاں پہ اس قسم کے ایونٹس آرگنائز کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو تھوڑے بیکورڈ علاقے ہوتے ہیں نا، وہاں پہ انویسٹمنٹ آتی ہے وفاق کی جانب سے، تو وہاں پہ لوگوں اور وہ شہر جو ہوتا ہے وہ دنیا کے نظروں میں بھی آ جاتا ہے، اس کے ہورائزن میں. اب اسلام آباد تو دنیا جانتی ہے نا اس کے بارے میں، حالانکہ نیا شہر ہے، لیکن چونکہ ہمارا دارالحکومت ہے تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ ایس سی او کا اجلاس کوئٹہ میں ہو رہا ہوتا، ٹورزم انہانس بھی ہو سکتا ہے، اس سے ٹورزم بھی انہانس ہوتا ہے، پشاور میں ہو رہا ہوتا. لیکن کیا کیا جائے حکومت کی مجبوری ہے نا، سیکیورٹی کے معاملات اس قدر بگڑ گئے ہیں کہ اسلام آباد جیسے شہر میں بھی دیکھیے نا بالکل سارے راستے بند کر دیے گئے ہیں یا کر دیے جائیں گے اگلے 1-2 دن میں. اور اس کے بعد پی ٹی آئی نے دیکھیے بالکل اننیسیسریلی ایک کال بھی دے دی 15 تاریخ کی. اس وقت کیا ان چیزوں کی ضرورت تھی؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ نہیں جا سکتے، ریڈ پورا ایک سیل ہو گیا ہے معاملہ. کیا تماشا کرنا ضروری ہے اس وقت؟ مجھے یہ بعض اوقات میں سمجھ نہیں پاتا کہ اتنے ہم لوگ جذباتی کیوں ہیں. کوئی ٹھیک ہے، میں ان کے جو ہیں گریونسز وہ بھی سمجھ سکتا ہوں، لیکن کیا ضروری ہے کہ 15 تاریخ کو یہ آپ ڈی چوک پہ آنے کی بات کریں جب آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ سارے ہیڈز آف گورنمنٹ ہوں گے. ایک بڑا سربراہی اجلاس ہے، ہمارے لیے ایک آنر کی بات بھی ہے. اس سے نکلے کچھ نہ وہ الگ بات ہے، وہ ایک روٹین کا معاملہ ہے دنیا کے لیے، لیکن ہمارے لیے کافی عرصے کے بعد ایک اس قسم کا ملٹی انٹر گورنمنٹل ایک اجلاس ہو رہا ہے. تو کوشچن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اس وقت زیب نہیں دیتا تھا کہ 15 ہی تاریخ کو آپ 20 تاریخ کہہ دیتے، 22 کہہ دیتے، ہم شاید آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو جاتے. لیکن یہ جو معاملہ ہے اس وقت آپ نے کیا ہے کسی طور بھی مناسب نہیں ہے. اچھا، کمنگ بیک ٹو جے شنکر صاحب کے بارے میں یہی ہے نا کہ یو ٹرن تو میں نے ایکسپلین کر دیا، کوئی یو ٹرن شو ٹرن اس میں نہیں ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ کوئی ملاقات ہو رہی ہے، میرے نالج میں نہیں ہے کہ کوئی بائیلیٹرل میٹنگ ہو رہی ہے. لیکن اس کی ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کسی نے جے شنکر صاحب سے پوچھا کہ جی آپ جا رہے ہیں پاکستان تو کیا توقع رکھیں آپ سے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں تو جی جا رہا ہوں ایس سی او میٹنگ اٹینڈ کرنے، اور میں پاکستان سے بات چیت کرنے نہیں جا رہا. تو انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہہ دیا. اور پھر ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں بڑا کرٹیس سا آدمی ہوں، بڑا سول آدمی ہوں، تو میں فوکس میرا جو ہے نا بڑا دھیمے انداز سے انہوں نے کہا کہ ہوگا وہی ایس سی او ہی. اچھا، جب انہوں نے یہ کہا نا کہ بڑا سول اور بڑا کرٹیس آدمی ہوں، تو ان کا اشارہ شاید بلاول زرداری کی جانب تھا میرے حساب سے. کیونکہ بلاول زرداری صاحب لاسٹ ٹائم گئے تھے نا تو انہوں نے بائیلیٹرل ایشوز اٹھا دیے تھے مختلف اپنے انٹریکشنز میں، انٹرویوز میں، کشمیر کا بھی شاید ذکر کر دیا تھا. تو وہ بات وہاں پہ پسند نہیں کی گئی. منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز نے وہاں پہ ایک اسٹیٹمنٹ بھی ایشو کی تھی. تو میرا نہیں خیال کہ جے شنکر کوئی ایسی بات کریں گے، یا شاید آئی ڈو ناٹ نو کہ ان کا کوئی میڈیا انٹریکشن ہے کہ نہیں، میرے خیال میں اس کو بھی وہ ایوائڈ کریں گے. تو بہتر یہی ہوگا کہ وہ آئیں، ایس سی او کی میٹنگ اٹینڈ کریں اور چلے جائیں. میری بھی خواہش یہی ہے کہ کوئی بائیلیٹرل میٹنگ نہ ہو، کیونکہ اس سے جو ہے بیک چینل پہ بے شک بات چیت کریں، لیکن ابھی وقت نہیں آیا کہ آپ ایک فارمل میٹنگ کریں. ممکن ہے جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ شاید انہوں نے شہباز شریف صاحب پہ کال کی، ایک ریکویسٹ کی ہو، کیونکہ ہی از کمنگ ایز
ہیڈ آف انڈین ڈیلیگیشن. تو ممکن ہے کہ ان کی ایک کال ہو جائے, لیکن چلیے وہ کال دینے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کے نتیجے میں کوئی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ وغیرہ نہیں آنی چاہیے, اور نہ میرے خیال میں کوئی اس معاملے کوئی بات چیت ہوئی ہے جہاں تک میری اطلاعات ہیں. کیونکہ اس سے ان معاملات میں پہلے سے تیاری کرنی پڑتی ہے, یہ ایک دم نہیں ہو جاتے انلیس کہ پہلے سے کوئی بیک چینل پہ بات چیت ہو رہی ہو. دیکھیے نا, ہمیں تو معلوم نہیں تھا جب بیک چینل پہ بات چیت ہو رہی تھی تو 25 نومبر 2021 کو سیز فائر ایگریمنٹ ہو گیا تھا. ہم تو یہی کہہ رہے تھے نا کہ پاکستان, ہم بھارت سے کبھی بات نہیں کریں گے جب تک کشمیر پہ جو اقدامات انہوں نے لیے تھے واپس نہ لیں, لیکن بات چیت بیک چینل پہ چل رہی تھی. تو ممکن ہے کہ اس وقت بھی کوئی بات چیت, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے ڈاکٹر جے شنکر نے ایک اور بیان بھی دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اگر کوئی پازیٹیو چیز آئے گی تو ہم پازیٹیو جواب دیں گے, کوئی نیگیٹو چیز آئے گی پاکستان سے ہم نیگیٹو جواب دیں گے. تو میں نے اس کو انٹرپریٹ اس طرح کیا کہ شاید کوئی بیک چینل پہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے, تو ایک ذہن بنا رہے ہیں جے شنکر صاحب اپنی عوام کا. لیکن اس وقت چونکہ جموں اور کشمیر میں, مقبوضہ جموں اور کشمیر میں انتخابات ہونے جا رہے تھے تو وہ رسک نہیں لے سکتے تھے. لیکن ابھی بھی ایک بڑا معاملہ آگے چل رہا ہے. ایک تو ہریانہ میں الیکشنز ہوئے جو کہ بی جے پی نے بڑی اچھی طرح سے جیتے, لیکن ایک اور بڑا امپورٹنٹ آگے انتخابات آ رہے ہیں آگے. ایک تو مہاراشٹر میں اور دوسرا جھارکھنڈ میں. مہاراشٹر کا جو ہے نا, چونکہ وہاں پہ شیو سینا وغیرہ ہیں, بڑی کٹر قسم کے وہاں پہ ہندوتوا کا بڑا, اور ناگپور بھی مہاراشٹر میں ہے بائی دا وے, جو RSS کا گھر ہے, ہیڈ کوارٹرز جو ہے. تو مہاراشٹر کا الیکشن بڑا بی جے پی کے لیے امپورٹنٹ ہے, کیونکہ لاسٹ ٹائم اس طرح پرفارمنس نہیں ہوئی الیکشن میں. تو اب وہ نہیں چاہیں گے کہ بھارت پاکستان کے ساتھ اس وقت انگیجمنٹ کریں. اور پھر یہ بھی ہے کہ ابھی یہ فیصلہ بھی نہیں ہوا کہ آیا جو اپنی کرکٹ ٹیم ہے وہ بھجوائیں گے کہ نہیں بھجوائیں گے پاکستان, جو ہمارے ہاں چیمپئنز ٹرافی ہو رہی ہے. تو وہ ساری بہت سی اس وقت چیزیں جو چل رہی ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ بھارت نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہم نے بات چیت شروع کرنی ہے. خاص طور پہ جو فارمل ڈائلاگ ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا, کیونکہ ابھی یہ چیزیں جو ہیں یہ انڈین میڈیا اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ جی یہ ہمسایہ ملک کون سا ہے جس کی منسٹر صاحب بات کر رہے ہیں, کلیریفیکیشن دیں, اس کی ہمیں کلیریفیکیشن دیں. اب کیونکہ منسٹر صاحب نے لفظ استعمال کیا ہے نیبرنگ کنٹری, ہمسایہ ملک. اب ہمسایہ میں کون ہے؟ انڈیا ہے, افغانستان ہے, چائنا ہے, ٹھیک ہے, ایران ہے, ٹھیک ہے جی. سو اب کوشچن یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ پروٹیسٹ انٹرنل پروٹیسٹ ہیں. اب عمران خان کا تعلق کیا بی جے پی سے تو نہیں ہے کہ بی جے پی سے ہے, یا عمران خان کو ڈاکٹر جے شنکر کے کوئی دوست تھوڑے ہی ہیں, یا مودی صاحب کے سانگی تھوڑے ہی ہیں, وہ تو انٹرنل مسئلہ ہے. لیکن کیونکہ منسٹر نے کہہ دیا کہ ہمسایہ ملک, تو اس سے وہ دیکھیے ہمسایہ ملک اور طریقوں سے آپ کے ساتھ ایک چیلنجنگ پوزیشن میں ضرور ہے, لیکن یہ کہہ دینا کہ جی ہمسایہ ملک پہلے ہی پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے. اب انڈین میڈیا کو موقع مل گیا, وہ کہتا ہے جی کلیریفیکیشن دیں. اب حکومت نہیں باتوں پہ کلیریفیکیشن مانگ سکتی نا. انہوں نے کون سا نام لیا ہے انڈیا کا؟ انڈیا کا نام تھوڑے لیا ہے, ہمسایہ ملک کا ہے. ہمسایہ تو ہمارے 4 ہیں, جس کا مرضی نام لے لیں, ٹھیک ہے. اب یہ ایک ٹینشن بنی ہوئی ہے. اچھا یہ کوئی اتنی بڑی ٹینشن بھی نہیں ہے, بٹ فار اے مومنٹ کیونکہ کانفرنس آ رہی ہے, انڈین میڈیا نے کور کرنا ہے, لیکن میرا نہیں خیال انڈین میڈیا سے کوئی آ رہا ہوگا. نارملی پاکستانی میڈیا تو کیا تھا, مجھے یاد ہے SCO کے لیے گوا میں پاکستانی میڈیا پہنچا تھا وہاں پہ اور گیا تھا, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ انڈین میڈیا جو ہے وہ آتا ہے یا نہیں آتا.